أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم الأنبياء والمرسلين حمد و صلاة کے بعد معزز و محتشم احباب ذی وقار، آج کی گفتگو کہ جب کسی مسلمان کو موت آئے تو موت کے آنے پر کیا کرنا چاہیے، اہل خانہ کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، اور جہاں جب نکل رہی ہو تو اس کے مسائل جو ہیں ان کا خیال لحاظ رکھنا یہ بڑا ضروری ہے۔ بسا اوقات بلکہ اکثر ایسے ہوتا ہے جب کسی گھر میں کوئی قریب المرگ ہوتا ہے تو پریشانی کے عالم میں مسائل کی طرف توجہ نہیں ہوتی اور بہت سارے فضائل والے کام رہ جاتے ہیں۔ تو آج کی گفتگو میں انشاءاللہ ان چیزوں کے متعلق چند مسائل عرض کروں گا کہ جب گھر میں کسی کو موت آئے تو اہل خانہ کو اس میں کیا کردار ادا کرنا چاہیے۔ دنیا کی محبت انسان کے دل سے نکلتی کوئی نہیں، اور وہ چیز جو انسان کو بالآخر دنیا سے دور کر دیتی ہے اسے موت کہتے ہیں، اور اس موت کی تیاری جو ہے کرنی ہر مسلمان پر
لازم ہے کہ جہاں انسان نے جتنی دیر رہنا ہو اتنی محنت کرے جتنی دیر اس نے اس جگہ پہ موجود رہنا ہو۔ مثلاً کوئی شخص اگر کسی باہر کے ملک میں جاتا ہے تو اپنی پوری پلاننگ کرتا ہے کہ میں نے اتنا عرصہ اور اتنا وقت جو ہے وہاں گزارنا ہے، تو اسی مناسبت سے وہ اپنے کپڑے، اپنی ضروریات زندگی جو ہے وہ لے کے جاتا ہے۔ تو وہ جہاں کے جس جہاں میں جس کی انتہا نہیں ہوگی اور جو ابدی جہاں ہے، جسے برزخ کا جہاں کہا جاتا ہے، آخرت کا جہاں کہا جاتا ہے، اس جہاں میں جتنی دیر ہم نے رہنا ہے اس کے مطابق جو عمل کی کوشش کا جذبہ جو ہے وہ بیدار ہونا چاہیے۔ اور وہ جو شخص مرنے کے بعد قبر میں جب پہنچ جاتا ہے کوئی بھی شخص، تو اب قیامت تک وہ اسی قبر میں موجود رہے گا، اور جب رب ذوالجلال کا وعدہ پورا ہو جائے گا تو پھر اللہ رب العزت کے حکم سے وہ اپنی قبر سے اٹھے گا، اسے جسم بھی عطا کیا جائے گا، اور وہ اپنے کپڑے جھاڑتا ہوا اپنی قبر سے باہر نکلے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ وَأَثْقَالَهَا کہ وہ جس دن زمین اپنے بوجھ کو باہر نکال دے گی، اور انسان کیا کہے گا؟ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا کہ یہ کیا ہو گیا کہ ہم تو بڑے لطف سے، بڑے مزے سے یا تکلیف کے عالم میں، دونوں دو صورتیں ہی ہوتی ہیں، اپنی خبروں میں موجود تھے تو کس نے آ کے ہمیں خبروں سے بیدار کیا اور خبروں سے باہر جو ہے وہ نکال۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس دنیا کو، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر، کوئی مسافر سفر پہ جب جاتا ہے تو رستے میں دل نہیں لگاتا اور نہ ہی اس کا دل لگتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں نے شام کو واپس اپنے گھر پہنچنا ہے، اپنے اہل و عیال کے پاس پہنچنا ہے۔ تو جس طرح سفر میں طبیعت میں جلدی ہوتی ہے کہ گھر پہنچیں، فرمایا اس دنیا کی مثال بھی ایسے ہے، لیکن یہ سفر چونکہ طویل ہوتا ہے تو اس سفر میں صعوبت کوئی نہیں ہوتی، تنگی نہیں ہوتی، اس میں رونقیں ہوتی ہیں، شیطان جو ہے انسان کا دل جو ہے وہ لگاتا رہتا ہے، جس سے یہ 80 سال کا سفر، 90 سال کا سفر گزرنے میں پتہ نہیں چلتا، کیونکہ فطرتی طور پر یہ انسان کی عادت ہے کہ وہ عمر کے بارے میں کبھی مطمئن نہیں ہوتا، حالانکہ وہ اپنی آنکھوں سے موت کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس کا ذہن جو ہے وہ اس طرف نہیں جاتا کہ میں نے اللہ رب العزت کے حضور پیش ہونا ہے اور مجھے اس سفر میں جی نہیں لگانا چاہیے اور جلدی جلدی مجھے اپنے گھر واپس جانا چاہیے۔ تو جہاں سے ہم آئے ہیں اس منزل کی طرف جب سفر شروع ہوتا ہے تو اس سفر کو موت کہا جاتا ہے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسافر جس طرح ایک اجنبی شخص ہوتا ہے اور وہ راہ میں کھیل تماشے میں دل نہیں لگاتا، تو فرمایا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کہ ایسے تم بھی دنیا میں جو تماشے ہو رہے ہوں ان میں دل نہ لگاؤ اور یہ سمجھو کہ میں نے واپس اپنے گھر جو ہے وہ پہنچنا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، کی کثرت سے موت کا ذکر کیا کرو کہ یہ لذات کو، لذتوں کو ختم کر دیتی۔ بنیادی طور پر انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے،
ایک جسم ہے اور ایک روح ہے. جسم فانی ہے، اس کو تباہی یہ تباہ ہونے والا ہے، اور روح جو ہے یہ ابدی چیز ہے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے فرمایا ان الارواح البشریۃ من جنس الملائکہ، کہ جو انسانوں کی روحیں ہیں یہ فرشتوں کی جنس سے ہیں. تو روح کبھی ختم نہیں ہوتی، جسم جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. جیسا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت جو ہے وہ نیا جسم عطا فرمائے گا، لیکن روح جو ہے وہ اس کا تعلق جو ہے جسم کے ساتھ ختم نہیں ہوتا. جب بھی قبر پہ آتا ہے تو رب ذوالجلال اس قبر والے کے جسم میں روح جو ہے اس کو لوٹاتا ہے، اور جس سے قبر پر آنے والے کا پتہ بھی چلتا ہے کون آیا ہے، اور صاحب قبر جو ہے اس کو پہچانتا بھی ہے. تو جو چیز لذتوں کو ختم کرتی ہے اسے موت کہا جاتا ہے. اب حضرت گرامی، موت کی آرزو کرنا، کوئی بندہ یہ کہے کہ یا اللہ مجھے اس سے بہتر ہے کہ موت عطا فرما، تو موت مانگنا یہ جائز نہیں ہے شرعن. یہ دعا اس طرح مانگنی چاہیے کہ اے رب ذوالجلال، اگر میرے دین کے لیے موت بہتر ہے تو بہتر جانتا ہے، اور اگر میرے لیے زندگی بہتر ہے تو یہ بھی تو بہتر جانتا ہے. یعنی صحابہ کرام سے یہ چیز ثابت ہے کہ جب حالات اس طرح کے ہو جائیں کہ جہاں انسان کے دین کو خطرہ ہو، ہمارے معاشرے کے اندر موت اس وقت مانگی جاتی ہے جب اپنی جان کو خطرہ ہوتا ہے، دولت کو خطرہ ہوتا ہے، رشتوں کو خطرہ ہوتا ہے، اپنی ذات کو خطرہ لاحق ہوتا ہے، اس وقت موت مانگتے ہیں. لیکن شریعت مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں یہ ہے کہ اگر آپ کے دین کو خطرہ ہو، اس لیے ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے رہو کہ رب ذوالجلال جو ہے وہ با ایمان اس دنیا سے ہمیں لے جائے. تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے الہی تو مجھے زندہ رکھ جب تک زندگی میں میرے لیے خیر ہے. اگر یہ زندگی میرے لیے بہتر ہے تو اے رب ذوالجلال تم مجھے زندہ رکھ، اور اگر میرے لیے موت بہتر ہے تو موت عطا فرما. اب زندگی بہتر ہے یا موت، یہ کون جانتا ہے؟ رب ذوالجلال. تو بندے کو کبھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات کو اپنے ہاتھ میں لے اور کہے یا اللہ مجھے موت دے، مجھے موت دے، مجھے موت دے. تو یہ جملے کہنا یہ ناشکری کے زمرے میں آتے ہیں، کیونکہ جب مومن گناہ کرے اور گناہ کے بعد توبہ کرے تو اللہ اتنا موت پہ نہیں خوش ہوتا جتنا اپنے بندے کی توبہ پہ خوش ہو جاتا ہے. اور جب بندہ مانگتا ہے، گڑ گڑاتا ہے کہ رب ذوالجلال تو معاف فرمانے والا ہے، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، تو یہ معافی جو ہے یہ رب ذوالجلال کو بڑی پسند ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مسلمان کو چاہیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، مسلم اور بخاری کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، اللہ عز و جل سے نیک گمان رکھے. ایک بندہ سوچتا یہ ہے کہ میں قبر میں جاؤں گا تو میری شترول ہو. اب اس نے یقین کیا ہوا ہے کہ میری خرابی ہوگی، قبر میں تباہی ہوگی، بربادی ہوگی. اس نے اپنے رب سے رحمت کی امید رکھی، اس نے اپنے رب سے رحمت کی کوئی امید رکھی کوئی نہیں. اب جب امیدوں کی سارے رستے تم نے خود بند کر لیے تو اللہ فرماتا ہے میرے بارے میں ایسا سوچتا ہے میرے ساتھ ایسے ہی، میرے ساتھ ایسا ہی ہوگا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے انا عند ظن عبدی، کہ میں اپنے بندے کے لیے اس کے گمان کے مطابق ہو جاتا ہوں. جیسے میرے بندہ میرے بارے میں گمان رکھے گا میں اس کے ساتھ ویسے ہی سلوک جو ہے. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے آواز پہ چڑھ جناب موسیٰ علیہ السلام دیکھا نا کہ ایک بندہ وہ ادریا تھا، ایاڑی جسے آپ بولتے ہیں، وہ کہہ رہا تھا کہ اے اللہ تو میرے پاس ہو، میں تیرے بالوں پہ کنگھی کروں اور میں تیرے سے تجھے خوشبو لگاؤں، تجھے نہلاؤں تجھے اچھے کپڑے پہناؤں. اب وہ چونکہ ان مسائل سے یا معیار الوہیت سے واقف نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کے مقام و مرتبے سے واقف، لیکن اس کی محبت کا
اظہار تھا، محبت کا ایک انداز تھا. تو اللہ فرماتا ہے میرا بندہ میرے بارے میں جیسے سوچتا ہے ویسے. اگر اس کو ابھی تک میرا معیار الوہیت سمجھ میں نہیں آیا کہ میرا مقام کیا ہے، میرا مرتبہ کیا ہے، بندوں کو میرے ساتھ ملاتا رہتا ہے، بندوں کی عبادت کا اسے شوق ہے، وہ رب عزت جلال فرماتا ہے پھر اس کے ساتھ وہی سلوک ہو. تو فرمایا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی بھی بندہ اللہ کا اللہ کے بارے میں جیسے گمان رکھتا ہے تو رب کائنات فرماتا ہے میں ویسے ہی اس کے لیے. اب ایک بندہ کہتا ہے یا اللہ، کہتا ہے کہ میں قبر میں جاؤں گا نا تو وہاں پہ میرا رب فضل فرمائے گا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے سامنے قبر حاضر کی جائے گی، حضور تشریف لائیں گے اور میں انشاءاللہ ان کو پہچانوں. اب اس پہ تردد نہیں ہے، اس تردد نہیں ہے، شک نہیں ہے، وہ کہتا نہیں ایسا ہونا ہی ہونا ہے. ٹھیک ہے، میرا رب رحمت فرمائے گا، ایسا ہونا ہی ہونا ہے. اس کی بین دلیل حدیث پاک کے اندر موجود ہے. نبی کریم علیہ السلام جب موت کے قبر کے حالات کا تذکرہ فرما رہے تھے تو حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری قبر میں بھی ایسے ہوگا کہ دو فرشتے آئیں گے قبر کو زمین کو کاٹتے ہوئے، نیلی آنکھوں والے، ڈراؤنی شکل والے، منکر نکیر جن کا نام ہے، وہ آئیں گے. اب ہمیں تو دنیا کا پتہ نہیں ہوتا نا کہ فلاں بندے کا نام کیا ہے، فلاں کا نام کیا ہے. میرے مصطفیٰ کو زمین کے اندر جو ہے ان کا بھی پتہ ہے. منکر نکیر کا تعارف کس نے کروایا؟ حضور نے کروایا. تو رب نے انہیں تعارف کروایا ہے تو ہمیں پتہ ہے قبر میں ایسے ہوگا. قبر میں یعنی ہم قبر کے اوپر کھڑے ہو کر بھی یہ نہیں دیکھ سکتے کہ اس کے اندر کیا ہو رہا ہے، اور میرے مصطفیٰ نے سارے معاملات بیان فرمائے. اسے علم کہتے ہیں، اور علم کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. تو حضرت عمر عرض کہ یا رسول اللہ جب میں قبر میں جاؤں گا تو ایسے ہی ہوگا. عمر تیرا معاملہ اور عمر تیری گل ہو رہے یا رسول اللہ وہ کیسے؟ نبی اسلام نے فرمایا جب تم اپنی قبر میں جاؤ گے فرشتے آئیں گے، وہ تم سے سوال کرنا چاہیں گے، اور ربوں کا تو ان کے سوال کرنے سے پہلے تم ان پہ سوال کرنا. تم کہو گے مر ربو کما، پہلے تم بتاؤ تم دونوں کا رب کون. اب فرشتے تو پھنس جائیں گے، اگر وہ یہ جواب نہیں دیتے کہ ہمارا رب بھی اللہ ہے تو پھر وہ بھی پھنستے ہیں. تو جتنے سوال انہوں نے تم پہ کرنے تھے اے عمر تم ان پہ کر. اب وہ ایک دوسرے سے کہیں گے، منکر اور نکیر کہیں گے کہ یار ہمیں یہاں امتحان لینے کے لیے بھیجا گیا یا دینے کے لیے بھیجا گیا؟ ان الفاظ پہ ذرا غور فرمائیں. تو اب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رب کے بارے میں یہی گمان رکھتے تھے اور اس کی تصدیق مصطفیٰ نے کر دی. حضور نے فرما دیا کہ تیری قبر میں ایسے ہوگا. اگر عمر کا یہ عقیدہ ہوتا کہ قبر میں میرے ساتھ ایسے ہوگا ایسے ہوگا تو یہ سوال کیوں کرتے؟ نہیں سمجھا. اللہ رب العزت کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ تھا کہ قبر میں جائیں گے تو میرے ساتھ خصوصی فضل جو ہے وہ رب عزت جلال فرمائے. اس لیے مومن کو چاہیے کہ وہ ہر لمحے ہر گھڑی اپنے رب کے بارے میں یہی گمان رکھے اللہ میں تیری رحمت پر یقین رکھتا ہوں، تو میرے گناہ معاف فرمائے گا، میری خطائیں جو ہیں ان سے درگزر فرمائے گا، اور قبر میں میری قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے گا. اور اگر باتیں یہی چلتی رہتی صبح سے لے کر شام تک، بس یہ ہمیں تو پتہ ہے ہمارے ساتھ جو قبر میں ہونا ہے. اگرچہ فرمایا کہ الایمان بین الخوف والرجاء کہ ایمان خوف اور امید کی درمیانی حالت ہے، لیکن ہر وقت یہی بات کرنا کہ ہمارے ساتھ تو چترول ہونی ہی ہونی ہے. تو اللہ فرماتا ہے پھر ٹھیک ہے جی تو میرے بارے ایویں سوچنا ہے تو پھر تیری اسی پکی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ میرے بارے میں جیسے گمان رکھتا ہے نا میں اس کے لیے ویسے جو ہے وہ. اور حضرت عبداللہ ابن عمر کو خواب میں ملے حضرت عمر رضی اللہ عنہ. آپ نے سوال کیا ابا جان آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ بیٹے بات یہ کہ جب میں قبر میں پہنچا نا تو منکر نکیر میری قبر میں آ گئے. انہوں نے مجھ سے پوچھنا چاہا مر ربو کا، میں نے ان سے پہلے ان کے سوال سے پہلے کہہ دیا مر ربو کما سیدھا صفا باڑے دعا نہ رب کو. تو جتنے سوال عبداللہ ابن عمر فرماتے میرے ابا جان نے خواب میں
مجھے وہ بتا دیے، کہا جیسے میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا اللہ نے ویسے ہی میرا معاملہ قبر میں فرمایا کہ جتنے سوال ان فرشتوں نے مجھ پہ کرنے تھے میں نے سارے سوال ان پہ کر دیے، اور وہ فرشتے تھے، میں پوچھتا گیا وہ بتاتے گئے، اور پھر اس کے بعد جب انہیں پتا چلا کہ یہ قبر کس کی ہے تو پھر منکر نکیر سے یا نکیر منکر سے کہنے لگا آؤ ہم چلے اللہ کی بارگاہ میں، رب جانے اور عمر جانے۔ تو میرا بندہ میرے بارے میں جیسے گمان رکھتا ہے، میرا رب فرماتا ہے حدیث قدسی ہے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ میں ویسے ہی اس کے ساتھ سلوک جو فرماؤں۔ تو موت اگرچہ بڑی سخت چیز ہے، اس کی شدت بڑی سخت ہے، تو مضمون یہ تھا کہ جب گھر میں کسی کو موت لاحق ہو تو کرنا کیا ہے، یہ مسائل میں نے عرض کیا، یہ تو تمہیداً میں نے چند باتیں آپ کے گوش گزار کی۔ کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلا کام، آپ کے گھر میں کسی کو موت انسان کے ذہن میں اللہ ڈال دیتا ہے، یہ بات بندہ مرنے سے چند لمحات پہلے گفتگو سے بتا دیتا ہے، یا جو اوپر کھڑے ہوتے ہیں نا ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب حالات جو ہیں وہ قابو سے باہر ہوتے جا رہے ہیں، تو ڈرنا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا ہے۔ آخری لمحات میں بھی سنت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑنا، آخری لمحات، اور ثواب کی نیت سے آپ کسی بھی مرنے والے کے پاس بیٹھیں، سب سے پہلے نمبر پر جس بندے کو موت لاحق ہو، باتیں ذرا سمجھنے والی، آپ یہ سمجھ جائیں کہ موت جو ہے حالات اس کی نشانیاں موجود ہیں، فرمایا اسے دائیں کروٹ پر لٹا کر منہ قبلہ کی طرف کر، دائیں کروٹ یعنی سجے پاسے لٹا کے سوتے ہو جاگ دو، یہ مسائل سو کے سمجھ میں نہیں آئے گے، جاگ کے سمجھ میں، زندگیاں گزر گئیں، گھر میں والدین جاتے ہیں، پھر جو بوڑھے ہوتے وہ جاتے ہیں، یا جوان بھی بہت ہو جاتے ہیں، تو یہ ابھی تک پتہ اس مسئلے کا علم نہیں کہ ان کو دنیا سے رخصت کیسے کر، چیخنا پکارنا شور مچانا، یہ کوئی طریقہ نہیں، کوئی اسلام نہیں، دین نہیں۔ جس طرح زندگی میں زندگی شوق سے گزارتے ہو، کسی کو دنیا سے رخصت بھی شوق سے، اب یہ نہیں کہ آپ اس کو پھینک رہے ہیں، جب وہ جائے تو تمہارا ایک ایک عمل سنت مصطفیٰ کے مطابق ہو تاکہ اس کا خاتمہ بالایمان ہو۔ یہ پہلا حق ہوتا ہے اولاد کا، اولاد کو ساری زندگی آپ نے دکانداری سکھائی ہے، مسئلے سکھائے کوئی نہیں، انہوں نے دکانداری چلانی، ویسے ڈر کے بھاگ جائیں، پیچھے ہٹ کے کھڑے رہیں گے، آپ کے قریب نہیں آئے، دائیں جانب لٹا دیں، قبلہ کی طرف منہ کر دیں، اور یہ بھی جائز ہے کہ بالکل سیدھا لٹائیں اور پاؤں قبلہ کی طرف کریں تاکہ چہرہ اور چھاتی جو ہے یہ قبلہ کی طرف ہو جائے۔ اللہ، سر کو قدرے اونچا رکھیں تاکہ چہرہ ادھر ہو، اور جب تک روح گلے کو نہ آئے، روح جب نکلتی نا انسان تو یہاں آتی ہے، کہاں آتی ہے؟ یہ جملے کیسے لگ رہے ہیں؟ کیوں جی؟ یہ ہمارے لیے مسئلے نہیں، یہ کسی اور کے نہیں، یہی شیطان کا سب سے بڑا وار ہوتا ہے کہ یہ باتیں ہمارے لیے نہیں، کس کے لیے؟ کسی اور کی بات، جو جس نے مرنا ہے اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، ہمارے بارے میں یہ بات ہم نے مرنا ہے۔ بندے کی عمر 90 سال ہو یا ڈائلسس ہو رہے ہوں، موت سامنے کھڑی ہوتی ہے، بندہ پھر بھی کہتا ہے نہیں کوئی مسئلہ، پر ریلیکس ہوتا ہے۔ موت ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں کوئی بندہ مطمئن ہوتا ہی کوئی، چاہے وہ کوئی خطیب ہے، چاہے وہ کوئی نقیب ہے، چاہے کوئی ذمہ دار ہے، چاہے وہ جتنا بھی کاروباری شخص ہے، موت سے اسے طبی طور پہ نفرت، اسے تو یہ کسی اور کی بات ہو رہی ہے، میری بات نہیں۔ اللہ، تو گلے تک جب روح آ جائے تو اس سے
تلقین کریں. تلقین کیا کرنا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول. حکم نہیں دیں. حکم اگر آپ حکم دیں گے اس وقت شیطان کا بہت بڑا حملہ ہوتا ہے. اگر اس نے انکار کر دیا تو ساری زندگی اللہ اللہ کرنے والا جہنم کے راستے میں. بندہ یہی آگے سے کہتا ہے میں نہیں پڑھتا، زندگی اللہ رب العزت نے اس کی پچھلی عبادات کو نہیں دیکھنا. رب نے یہ دیکھنا ہے کہ جب یہ اس نے دنیا کو چھوڑا ہے کیسے چھوڑا. اس لیے فرمایا کہ دنیا میں جس چیز کے ساتھ تعلق ہوتا ہے نا بندے کا، مرتے وقت اسی کا اظہار ہوتا ہے. اگر ساری زندگی اس نے جس چیز کو اپنے اوپر غالب رکھا ہے اس کا اظہار ہوگا. غالب اگر کاروبار رہا ہے تو وہ مرتے وقت بھی چینی اور گھی کی باتیں کرے، اپنے شعبے کی باتیں کرے. اگر غالب عبادت رہی ہے تو جاتے وقت اس کی زبان پہ کلمے کا ورد ہوگا، درود پاک کا ورد ہوگا. اس لیے اپنے معمولات کو بدلنا 40 سال کے بعد یہ بڑا ضروری ہے. اگر آپ اپنے معمولات کو نہیں بدلیں گے تو نظام جو ہے وہ سارے کے سارا درب برب ہونے کا خطرہ ہے. تلقین شروع کرنی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. چلیں یہ کلمہ پڑھتے رہیں مگر اس سے حکم نہ دیں. حکم نہیں دینا. ایک مسئلہ جو اس سے پہلے بیان کرنے والا تھا کہ جب کسی کو موت لاحق ہو تو وہاں پر حیض و نفاس والی عورتیں جو ہیں اگر موجود ہوں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر حیض اور نفاس بند ہو چکا، یہ بڑا باریک مسئلہ، حیض اور نفاس بند ہو چکا ہو تو انہوں نے غسل نہ کیا ہو تو میت کے پاس نہیں کھڑے ہونے دینا، روح نکلنے میں دشواری ہوگی. نمبر 1 سمجھ آ گئی مسئلہ. عورت کو حیض لاحق ہو، نفاس کی حالت میں ہو، نفاس کو خون جو بچے کی ولادت کے بعد جاری ہوتا ہے، حیض وہ خون ہے جو عادتاً عورت کو مہینے کے بعد جاری ہوتا ہے. اگر تو جاری ہے تو میت کے پاس چاہے وہ باپ ہے بیٹا ہے جو بھی اس کے پاس وہ بیٹھ سکتی ہے. اگر ختم ہو چکا ہے تو غسل نہیں کیا ہو آپ بیٹھنے کی اجازت نہیں، کیونکہ اب وہ حالت جنابت میں ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جب کوئی جنبی کسی گھر میں ہوتا ہے اللہ کی رحمت کا فرشتہ نہیں آتا. اللہ کی رحمت کا فرشتہ نہیں آتا. ایک کس چیز کا خیال رکھنا ہے. نمبر 2 فرمایا کہ اگر گھر میں کتا ہے اب اس کو باہر نکال. گھر میں کتا ہے. میں رات یہ سوچ رہا تھا کہ جو لوگ کتے پالتے ہیں ان کا کیا حال ہے. اللہ جس کو دنیا میں ذلیل اور رسوا کرتا ہے اسے کتے کی خدمت پہ لگاتا ہے. وہ اپنی اولاد کے منہ سے نوالے چھین کے مربے کتوں کو کھلاتا. یہ اللہ کے رب العزت کی سخت ناراضگی کی علامت ہے. آپ اپنے شوق پورے کریں لیکن یہ دیکھیں کہ اس مالک کی تمہارے ساتھ ناراضگی کی. تمہاری کیا نماز قبول ہوگی اتنے بڑے مجرم بنے. فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا ایک نشانی ہے کہ رب تم پہ راضی نہیں. خدمت کس پہ؟ مربے کتوں کو کھلائے جا رہے ہیں. اور پھر جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں کتے لڑاتے یا ان سے محبت کرتے ہیں پھر وہ پاکی اور پلیدی کا خیال نہیں رکھتے. کتے کے منہ کو ایسے ہے کوئی جی ہاں کتے کے منہ کو ان کے لعاب جو ہے اس کو اپنے چہرے پہ لگاتے ہیں یا کوئی احتیاط وغیرہ نہیں. کتا گھر سے باہر نکال دیں. جب تک کتا گھر میں رہے گا اللہ اور رب العزت کی رحمت کا فرشتہ نہیں آئے. تیسرے نمبر پر فرمایا جس گھر میں تصویر ہو تو اس تصویر کو فوراً ہٹائیں جب کوئی مر رہا ہو. اب کسی کے جناب ہیرو کی تصویر لگی ہوئی ہے کیونکہ پہلے ہیرو ہوتے تھے جو دنیا داری کا مذہبی ہیرو بن گئے. مذہبی ہیرو سمجھتے جن کو خود ہیرو بننے کا شوق ہو، جن کو خود ہیرو بننے کا شوق ہوتا ہے. جو در حقیقت مذہبی ہیرو ہوتا ہے وہ دیکھنے میں زیرو ہوتا ہے.
اور جو دیکھنے میں ہیرو ہوتا ہے وہ در حقیقت زیرو ہوتا ہے. بات سمجھ؟ جو شخص یہ پسند کرے کہ میرا مرید، میرا چاہنے والا، میرے ساتھ تعلق رکھنے والا میری تصویر گھر میں لگائے، وہ زیرو ہے، ہیرو نہیں. اسے چاہیے منع کرے، اسے پہ دلائل دینے کی کوشش نہ کرے. اب تو حالات ایسے، لوگ جب کوئی اپنی بات آئے تو اس پہ صدیوں کے مسائل کو بدلنے کے درپے ہو جاتے. یہ ہمارے اختیار میں ہے. مثلا کوئی بندہ یہ بنواتا ہے اپنا شناختی کارڈ، یہ اس کی مجبوری ہے، بنوائے. یعنی جہاں تک ہو سکے اس سے بچنے کی کوشش جو ہے وہ کرے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جو چیز آپ کے اختیار میں، آپ سے اس کی پوچھ گچھ، جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے وہ معاف ہے. اچھا، تو اگر گھر کے اندر تصویر موجود ہے تو پہلے نمبر پر اس ہیرو کو، چاہے وہ دنیاوی ہیرو ہے چاہے مذہبی ہیرو ہے، اس کو کہیں جی آپ ذرا پہلے پیچھے ہٹیں، کیونکہ اگر آپ رہیں گے تو اللہ کی رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا. تکلیف تو اماں کو ہو رہی ہے، تکلیف تو بابا کو ہو رہی ہے کہ جسم شروع جو ہے وہ نہیں. تین چیزوں کا بنیادی طور پر خیال رکھنا ضروری ہے جب کسی کو موت لاحق ہو. ایک کہ کوئی جنبی نہ ہو پاس جس پر غسل جنابت فرض ہو، اور دوسرا کتا گھر میں نہیں ہونا چاہیے، ہے تو فوراً نکالیں. تیسرا تصویر اس کمرے میں موجود ہے تو اس تصویر کو فوراً الٹا کر دیں یا اس کو اتار لیں. تو یہ تین چیزیں جب ختم ہوں گی تو مومن کے پاس اللہ اور قدرت کی رحمت کے فرشتے جو ہے وہ آنا شروع ہو جائیں. سمجھ آئی جی بات؟ اللہ کی رحمت کے فرشتے جو ہے وہ آنا شروع ہو جائیں گے. اب تلقین جو بیٹھا پاس کر رہا ہے وہ کیسے؟ فرمایا تلقین کرنے والا کوئی نیک شخص ہو، اگر مہلت ہو تو کسی صاحب کو بلا لیں، کسی نمازی کو بلا لیں، کسی پابند شریعت آدمی کو بلا لیں کہ یہاں بیٹھ کے تلقین کر دیں. اگر نہ میسر اتنا وقت، اتنی اجازت نہ دے تو پھر جو پاس بیٹھا ہو اسے ہی چاہیے کہ وہ تلقین کرے، لیکن اس وقت تلقین کرے جب میت جو ہے وہ، اس کی روح جو ہے وہ یہاں تک آ جائے اور وہ آپ کی بات کو سمجھ رہا ہو. ٹھیک ہے، اس سے پہلے تلقین کرے. جب وہ آگے سے آپ کی بات کو سمجھ نہ رہا ہو تو پھر اس وقت منع ہے. ہو سکتا ہے اس کی زبان سے کلمہ کفر جو ہے وہ نہ نکل جائے. اچھا، ایسا شخص بھی نہ پاس ہو کہ جس کو اس مرنے والے کی خوشی ہو. اب یہ بھی ایک مسئلہ قابل غور ہے. ایک بندہ کہتا فلاں کے بارے میں یا اللہ انہوں شام لے لو میرے مغرو لا. اب اس وقت وہی پاس بیٹھا ہے، کیا تلقین کرے گا؟ کہے گا تیری زبان پہ کلمہ جاری ہوتا ہے تو میں وہ بھی نہیں ہونا، بڑا رنج مارنا شروع کر. ایسا بندہ نہیں ہونا چاہیے جس کی آپ سے دشمنی ہو اور وہ یہ چاہتا ہو کہ مرے مگرو لوے دے. ضروری نہیں کہ یہ کوئی غیر بھی ہو. آپ نے توجہ سے یہ لفظ نہیں سنے، ضروری نہیں کہ یہ کوئی غیر بھی ہو. غیروں کو دکھ ہوتا ہے. اولاد کہتی ہے ابا جی تشریف لے جاون، ایسی بھی سوکھ. کیوں کہ ابا نے ساری زندگی جائیداد کے اوپر جو سانپ بن کے بیٹھا رہا، پوری زندگی میں نہ اولاد میں کوئی چیز تقسیم کی نہ ان کے مسائل کو حل. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے ابا جان کی روح نکلتی ہے پھر مسائل شروع ہو جاتے ہیں، معاملات شروع ہو جاتے ہیں. یہ بھی بٹوارا کرنا تھا، یہ بھی کرنا تھا، یہ بھی کرنا. یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اولاد کی کو تقسیم پر راضی کر دے. اگرچہ باقاعدہ ان کے نام نہ لگائے، پھر بعد میں انتقال ہو جاتے ہیں، وراثتی انتقال ہو جاتے ہیں، ساری جائیداد آٹومیٹکلی جو ہے وہ منتقل ہو جاتی ہے. لیکن اپنی اولاد کو اپنی زندگی میں جائیداد کے جو حصے ہیں وہ بنا کے انہیں سمجھا دینا. اگر بیٹا میرے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو تو یہ تیرا ہے، یہ تیرا ہے، یہ تیرا. اتنا تو کر سکتے. اور بیٹا ہی پاس بیٹھا ہو تلقین کرنے والا، اس کی یہی خواہش ہو کہ ابا جان مرے نمائش کو بھی باہر نکال. ایسے بندے کو بیٹھنے کے لیے اب یہ کون کرے گا جناب؟ یہ اس کی تشخیص اس مرض کی کون کرے؟ بیٹے کو کوئی اٹھا سکتا ہے؟ اللہ.
گوشت کے نہ کھلیں، اور اپنی زندگی میں اپنی جائیداد کے مسئلے حل کر دو. مرنے کے بعد لینے والے بڑے ہوتے ہیں، سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، پھر باپ جو ہے اس کی کریکٹر، اس کی کردار پہ بھی لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں. بڑا سیانہ بنتا تھا، اپنی اولاد کی تقسیم تو صحیح طرح کر نہیں سکا کہ کیا دینا ہے اور کیا نہیں دینا ہے. اللہ، تو ایسا بندے کا پاس ہونا، یعنی ایسا بندہ پاس نہ بیٹھا ہو جس کو اس کے مرنے کی خوشی ہو. نیک لوگ ہوں تو اچھی بات ہے، اور اس وقت وہاں کریں کیا فرمایا، سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں، خوشبو لگائیں، خوشبو وہاں پہ ہو، اگربتیاں سلگا دیں جب کسی کو موت آئے. اب کوئی بندہ کسی گھر میں فوت ہو رہا ہے، وہ اگربتی لگاتا ہے جی؟ کسی کو اتنا خیال ہے؟ تو میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ان مسائل کو سمجھنا ہے، ان پر عمل کرنے کی کوشش ہم نے کرنی ہے. کہ کوئی بھی گھر میں فوت ہو تو پہلے تصویر کو اتارنا ہے، اس کے بعد کوئی جنبی ہے تو اسے ہٹانا ہے، اسے باہر دوسرے کمرے میں بھیجنا ہے، گھر سے باہر نہیں نکالنا، دوسرے کمرے میں بھیج دیں. اور کتا ہے تو اس کو ڈنڈا مار کے باہر بھگا دیں. اس کے بعد تلقین، اور پھر فرمایا کہ اس کے لیے دعائیں خیر کرتے، کوئی برا کلمہ اپنی زبان سے نہ نکالیں. اس وقت جو کچھ کہا جاتا ہے ملائکہ اس پر آمین کہتے ہیں. کوئی بندہ مر رہا ہے نا، تو آپ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب پڑھنے کا حکم نہیں دینا، یہ کلمہ صرف بولتے رہنا ہے. اس وقت جو بھی آپ کہیں گے فرشتے اس پر آمین کہیں. سوچا آپ نے کہ بندہ مر رہا ہو اور فرشتے آئے ہوئے، پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کو اللہ دنیا سے لے جانا بھی پروٹوکول کے ساتھ چاہتا. تو کہتے ایسے نہیں تجھے میں دنیا سے لے جاؤں گا، تجھے بڑے پروٹوکول کے ساتھ لے کے. فرشتے آئے ہوئے، کہا کہ رحمت کے فرشتے. پتہ چلا کہ کتنے فرشتے آئے گے، یہ ان کی تعداد اللہ رب العزت جانتا ہے. انسان کے مقام مرتبے کے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب روح پاک کو قبض فرمایا گیا تو کتنے فرشتے آئے؟ سارے فرشتے. کتنے فرشتے؟ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اتنے زیادہ جن کی قوت اور امتحان انسانوں سے زیادہ ان کی تعداد. چلے اس کا اندازہ آپ یہاں سے لگا لیں، ایک کدھر ہے کدھر ہے، بندے کتنے ہیں فرشتے کتنے ہیں. ایک بندے کے ایک ہے نا اضافی، فرشتوں کی تعداد زیادہ ہے. ہر بندے کے ساتھ کرامن کاتبین 2 فرشتے موجود ہیں. پھر فرشتے زیادہ ہیں یا بندے زیادہ ہیں؟ لیکن اللہ رب العزت نے اس کے باوجود مقام انسان کا بلند رکھا کہ ایک انسان پہ 2 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی. بندہ میرا ہے بھائی، بنایا تمہیں بھی میں نے ہے اور اسے بھی میں نے ہے. اللہ کہتا ہے شان اس کی بالے کا فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان ہونا، مگر اس میں لگتی ہے محنت. اچھا جی، اس کے بعد جناب جب یعنی سورہ یاسین شریف پڑھیں یا سورہ رات پڑھیں، جب روح نکل جائے آنکھیں کھلی رہ جاتی، آنکھیں کھلی رہ جاتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلے بھی میں نے کئی مرتبہ یہ مسئلہ عرض کیا کہ آنکھیں اس لیے کھلی رہتی ہیں کہ روح جب جسم سے پرواز کرتی ہے تو یہ جسم اس روح کو دیکھتا ہے، جسم روح کو دیکھتا ہے. یہ آنکھیں کسی انسان کی روح نکل رہی ہو تو کوئی دوسرا انسان اس روح کو دیکھ سکتا نہیں ہے. تو مرنے کے بعد یہ انسان خود اپنی روح کو دیکھ رہا ہے اور وہ ایک نورانی چیز ہے. تو مرنے کے بعد طاقت بندے کی بڑی ہے یا کم ہوئی؟ یہ جیندہ سی نا ہاتھی تے لکھ دا تے جس لے مر گیا، یہ ایویں نہیں لوگ کی مزارات تے جا کے سلامیاں پیش کر. مومن کی طاقت بڑھ جاتی ہے جب اس کے جسم سے روح نکلتی ہے. وہ چیز جو اسے دنیا میں نظر نہیں آتی تھی، جب اس زندگی تھی تو نظر نہیں آتی تھی، مرنے کے بعد جو ہے وہ نظر آ رہی. تو یہ روح جب جسم سے پرواز کرتی ہے یہ بندہ دیکھتا ہے کہ مزے تو اکٹھے لیتے رہے. روح جسم کے ساتھ ملتی ہے تو لذت ہے، اب مجھے چھوڑ کے جا رہی ہے
بس یہ تیری یہی یاری تھی. اب روح آگے سے یہی جواب دیتی ہوگی کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو چکا ہے, اس کا حکم آ چکا ہے, میرا تیرا اتنا ہی ساتھ تھا, اب تو قبر میں ذرا چل, ٹھیک ہے, پھر میں تیرے پاس آ. اور نبی کریم اسلام نے فرمایا جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو یعنی روح لوٹ آتی ہے, اللہ تعالیٰ اس کی طاقت میں مزید جو ہے وہ اضافہ فرما دیتا ہے. اللہ, تو روح نکلے, آنکھیں کھلی, اب آنکھوں کے اوپر جو ہے ہاتھ رکھ کے آنکھیں بند کر. یہ بات وجہ سے سنیں, میں دیکھ رہا ہوں کہ ساتھی بڑی شدید ترین گفتگو فرما رہے ہیں کہ دکھ ہوتا ہے یار آپ اس طرح نہ کیا. جب بھی رسول کریم نے اسلام فرمایا جب بھی کوئی تمہیں کوئی بات کہے نا اس کی سنو تو صحیح. اور آپ لوگ اتنی محبت فرماتے ہیں کہ سامنے بیٹھ کے آپس میں گفتگو جاری رکھتے. میں کسی کو نامزد نہیں کرنا چاہتا, تھوڑا سا خیال رکھا کرے. یہ وجہ ہوتا ہے کہ آپ بارش برس رہی ہے, رحمت اللہ رب العزت کی برس رہی ہے, آپ کے پاس برتن بھی ہے لیکن آپ نے الٹا رکھا ہوا ہے, اور باہر جا کر کہیں گے یار بارش ہوئی کوئی نہیں. سب اس طرح کا یہ جو مسائل ہیں یہ کبھی کبھی بیان ہوتے ہیں, ان کی بڑی ضرورت ہے سمجھنے کی. زندگیاں گزر چکی, نمازیں پڑھتے ہوئے, حج 10 حج کیے ہوتے ہیں لوگوں کو, لیکن یہ پتہ نہیں کہ اس دنیا سے جانا کیسے. اور ان چیزوں پر عمل کرنے سے اللہ آسانیاں پیدا فرما. آنکھوں کے اوپر ہاتھ ڈالیں, آنکھیں بند کر دیں, ٹھیک ہے, روح نظر آنا بند ہو جائے گی. ہے تو صحیح نا آنکھوں میں نور, نظر ہے تو صحیح نا جو بند ہو جائے گی. بابا اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ ایک کپڑا لے کے جسے آپ چوڑی پٹی جبڑے کے اوپر اور نیچے باندھ دینی ہے تاکہ منہ جو ہے وہ منہ کھلا نہ رہے. حضرت صاحب بند ہو. یہ وہ منہ ہے جو ساری زندگی کھلا رہا, بند نہ ہوا, اب بند. کھانا اب تو کھا غریبوں کا مال, کھا حرام کا مال. حکم دیا بند کرو, بند ہو. اس کے منہ کو پٹی کے چوڑی پٹی کے ساتھ باندھو, یہ اب تو بند ہو. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا مٹی سے بھرتا. اب یہ کپڑا جب ختم ہوگا اس میں مٹی جو ہے جائے گی نا سیدھی, بھر جائے گی, سیر ہو جائے. کرو بند اس کا, اس پہ غور کرتے رہے. منہ کو بند کرنے کا حکم کیوں دیا؟ منہ اس کا بند کرو. ساری زندگی کھلا رہا, بند نہیں ہوا, اب ہوا بند بھی یہ ہے کہ چنگی طرح گڈ لا دے, وہ پٹیوے نہیں, کھلے نہیں. اور پھر جناب کیا کریں کہ ہاتھ پاؤں سیدھے کر دیں, ہمیشہ الٹے چلتے رہے. اب کرو سیدھے اس کے ہاتھ. اور یہ کام اس کے گھر والوں میں جو زیادہ نرمی سے کر سکتا ہو وہ کرے. غور کریں, جو زیادہ نرمی سے کر سکتا ہو یہ کام وہ کرے. کوئی سخت ہاتھ مرنے کے بعد کسی کو نہ لگائے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جس نے کسی مردہ کے جسم کو اذیت پہنچائی ایسے ہی ہے کہ اس نے زندہ کے جسم کو اذیت جو ہے وہ پہنچائی. بات سمجھ, زندہ کو اذیت پہنچائی. جس نے کسی مردہ کو تکلیف دی اس نے ایسے ہی ہے جیسے کسی زندہ کو تکلیف دی. نرمی سے ہاتھ لگائیں. اور یہ کام اولاد کر سکتی ہے, یہ کوئی پرایا نہیں کرے. اور یہی مسئلہ وہ غسل کے باب میں آئے گا کہ غسل بھی وہی دے جو محبت سے دے. جس نے دن میں 4 5 لوگوں کو غسل دینا ہے وہ کیسے نرم ہاتھ استعمال کرے, سختی کرے, لازمی سختی کرے. باپ بیٹے کے ساتھ نرمی کر سکتا ہے اور بیٹا باپ کے ساتھ نرمی کر سکتے ہیں. پھر کیا کرنا ہے فرمایا پھر یہ دعا پڑھے, آنکھیں بند کر کے نا یہ دعا پڑھے, بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسر علیہ امرہ وساہل علیہ ما بعدہ. یہ دعا اس پہ پڑھے. کب پڑھے گا دعا؟ تو یاد ہی نہیں ہوگا.
جب بھی آپ کو خطرہ ہو کہ گھر میں کوئی شخص فوت ہونے کے قریب ہے تو یہ سارا انتظام پورا رکھیں، تاکہ دنیا سے جاتے وقت بھی آپ کسی کو یہ جہیز دیں، اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، اپنے رشتہ دار کو، تاکہ کل جب آپ دنیا سے جائیں تو یہ جہیز آپ کو ریٹرن میں مل سکے۔ اس کے پیٹ پر لوہا یا گیلی مٹی یا کوئی بھاری چیز رکھ دیں جس سے پیٹ پھولے نہ، پیٹ پھولے نہ، مگر ضرورت سے زیادہ وزنی چیز نہ رکھیں جس سے میت کو تکلیف۔ میت کے سارے بدن کو کسی کپڑے سے چھپا دیں اور اس کو چار پائی یا تخت وغیرہ کے اوپر اونچی چیز رکھیں، اور تاکہ زمین جو ہے اس کی تری جو ہے اس تک نہ پہنچے۔ مرتے وقت باذ اللہ اس کی زبان سے کلمہ کفر نکلا تو کفر کا حکم نہ دیں گے۔ ممکن ہے موت کی سختی میں عقل جاگتی رہی اور بے ہوشی میں یہ کلمہ نکل گیا، یہ بھی ممکن ہے۔ اور اگر ایسا کوئی معاملہ ظاہر ہو تو جو پاس بیٹھے ہیں اس کی تشہیر نہ کریں، پاس بیٹھے ہیں وہ تشہیر نہ کریں، فلاں تو مرنے لگا، یہ ہو گیا اس کے ساتھ، یہ ہو گیا اس کے ساتھ، یہ ہو گیا اس کے ساتھ، اس کے ایبوں پردہ ڈالیں، نہ بتاؤ کسی کو کس کے ساتھ یہ ہوا، پتہ نہیں اپنے ساتھ کیا ہونا ہے۔ اس کے ذمے قرض ہے یا جس قسم کا بھی قرض و دین ہو، جلد سے جلد ادا کریں، ابھی غسل نہیں ہوا اس سے پہلے یہ کام کریں۔ اس کے ذمے جو قرض ہے وہ ادا کریں، یہ نہ ہو کہ کوئی لیتا مرے کوئی دیتا مرے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا قرض شہید کو بھی معاف نہیں ہے۔ مت اپنے کاروبار کو پھیلانے کے لیے مقروض ہوں کہ جب آپ مریں گے آپ کا قرضہ کوئی نہیں اتارے، قرضہ سمجھ رہے ہیں؟ ایک لمحہ بھی کسی کا مقروض نہ ہو۔ اگر فرق یہی پڑے گا نا کہ جہاں آپ دن میں 1,00,000 روپے کماتے ہیں وہاں پہ 10,000 کما لیں، لیکن ہر لمحے اپنے آپ کو قرض سے محفوظ رکھیں۔ نہ کوئی سارے بیٹے، اولاد جو ہے وہ یکساں نہیں ہوتی، اولاد کوئی نہیں دیتی بھائی، پیسے ہر کسی کو بڑے پیارے ہیں۔ اگر قرض ہے تو اس کو جلد سے جلد ادا کرے۔ حدیث میں میت اپنے دین میں مقید ہے، یعنی قرض میں قید ہے۔ ایک روایت میں نبی اسلام نے فرمایا کہ اس وقت تک میت کی روح معلق رہتی ہے جب تک دین یعنی قرض ادا نہ کیا جائے۔ روح کیا ہے؟ روزے اس وقت تک قبول نہیں ہوتے جب تک صدقہ فطر نہ دیا جائے۔ بس یہی سمجھیں، اٹکی ہوئی ہے روح، اس کی تکلیف میں مبتلا ہے۔ میت کے پاس تلاوت قرآن مجید جائز ہے جبکہ اس کا تمام بدن کپڑے سے چھپا ہوا۔ اب یہ ایک نئی روٹین معاشرے میں کہ جب تک غسل نہ دے اس کا قرآن نہیں پڑھنا، اس کی کوئی ممانعت نہیں، پڑھ سکتے۔ تسبیح دیگر اذکار جو ہے وہ بھی پڑھ سکتے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ غسل کفن دفن میں جلدی کرے، تاخیر نہ کرے۔ اب فلاں آ رہا ہے، اب فلاں آ رہا ہے، اب فلاں آ رہا ہے، ساری رات 24 گھنٹے میت کو لے کے بیٹھے رہنا، یہ کوئی اسلام نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کاموں میں جلدی کرو، بیٹی جوان ہو جائے تو جلدی اس کی شادی کرو، نخرے نہ کرو، اور اگر کوئی فوت ہو جائے تو جلدی غسل کفن جنازہ اور دفن کرو، کیونکہ اس میں اجر و ثواب ہے اور یہی سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا جی، اب یہ ایک آخری مسئلہ آپ کو گزار کر رہا ہوں کہ اگر عورت مر گئی، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، بچے کو حرکت کرتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ پیٹ میں کچھ چیز حرکت کر رہی ہے، تو بائیں جانب سے پیٹ چاک کر کے بچہ نکال لیا، اور اگر عورت زندہ ہے اور اس کے پیٹ میں بچہ مر گیا، عورت کی جان پر بنی ہو تو بچہ کاٹ کر نکالا جائے گا، اور بچہ بھی زندہ ہو تو کیسی تکلیف ہو بچہ کاٹ کر نکالنا جائز نہیں ہے۔ مر جائے تو نکال لیں، عورت کی زندگی جو ہے اس کو بچا لیں۔ اللہ، کسی نے اگر کسی کا مال کھا لیا، نگل لیا، اور ضرور سے موت آ گئی تو تاوان دیا جائے تو ترکہ سے تاوان ادا کرے، اور ورنہ پیٹ چیر کر مال نکالا جائے گا۔ ایک بندہ 2 تولے سونا کھا گیا، اس کو موت آ گئی،
اب جس کا اس کا کیا قصور، جس کا مال ہے، اور آپ چیرو اس کا پیٹ اور نکال لو قصور. حاملہ عورت مر گئی اور دفن کر دی گئی. خواب جس طرح کی ہمارے معاشرے میں رات کو جناب کچھ کہتا ہے کہ مجھے خواب آ گیا جی، عورت مری ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، اس کی قبر سے آوازیں آتی، ایسے ہے ایسے ہے ایسے. اب خواب کی بنا پہ قبر کو کھولنا جائز نہیں ہے. اسی کے ضمن میں ایک مسئلہ عرض کر دوں کہ جب بارش کے موسم ہوتے ہیں، بارشیں شروع ہوتی ہیں، تو قبریں اکثر جو ہے وہ بیٹھ جاتی ہیں. دوبارہ سلیفوں کو اٹھانے کی اجازت اس لیے نہیں ہے کہ میت کے جسم کفن تک اگر نظر جائے تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. اس کے بارے میں فقہا فرماتے ہیں کہ مٹی اور توڑی، جسے آپ توڑی نہیں ہوتی، بھون جسے کہتے ہیں، یہ برابر لے لیں تو قبر کو بھر دیں، اوپر سے لپائی کریں. اگر کفن تک نظر جائے تو اس کی شرعن اجازت نہیں. حضرت ذی وقار ان مسائل کو سمجھنا اور دل دماغ میں بٹھانا اور ان پر عمل کرنا، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ مسلمانوں کی یا ہندوؤں کی؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ مسلمان ہیں. ہمیں یہ مسائل جو ہے یہ ان کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے. دوبارہ میں ایک اجمالی سا یعنی آپ کی گوشت گزار کر دیتا ہوں اس کا خاکہ، کہ جب کسی گھر میں کسی کوئی مرنے لگے تو گھر میں تصویر ہے اس کو الٹا کریں، باہر نکالیں، کتا ہے اس کو باہر نکال دیں. تیسرے نمبر پر کوئی جنبی جس پہ غسل فرض ہے اس کو اس کمرے سے ہٹائیں، اللہ کی رحمت کے فرشتوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہو جائے. یہ بنیادی طور پر تلقین کریں، پاس بیٹھ کے حکم نہ دے کلمہ پڑھنے کا. یہ بیٹھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اونچی آواز سے آپ پڑھتے رہیں، آپ کو دیکھ کر میت بھی اگر اس کے نصیب اچھا ہوا تو وہ پڑھ لے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بلکہ توفیق بخشے. وآخر دعوانا الحمدللہ.